واستمري في أقوى خطاب الشخص القادم في أقوى خطاب الكسل نار في باكستان شهر قامي صدق من كراچی مسجد جينو اعتكاف نشيني عمل كن مريم شوس ضوي حكمي كا وانا 200,000 مي اعتكاف دوكس للمفرز دوكس للماينالا حضرت محمود مصطفاني استاني نسوان واقع سے زبازن واقع خلیج کی جات چھما دو یہاں کرے دے ہے تو مناسکل بنا قالین اسناد من دے بنا جو پوانچیت دے نو چھوت دهنا يار بين بورتان سوق حل شورى يعني تيم دي سيتون بالا مالي با مسلا يعني مسائل سونا له حل به ملسزره دو ما يجي لتران دو نار مدي علاقه مسلا مسائل سونا غاما يقدم سوين سو وانا ابو محمود مستقاني في اقوى دو سولا بستامين سو دهنا ابو جرغال دو سه سچي مسئله سونا له ابو متر خلقيس كيلو من دو سولا وقت غاما يكا حل بسنا مسلا غاما حل بس وقت كان تري جلا بودو جوتسو نا جلا بودو موانا جلا بودو سيتور دانيو kitchen daniyo gar khan phyak le malsenat de ana de chul di chuz wana di chu ya chila khurung abad di man bu mitha pani in pamu thumat pa dum chila khuri na kitchen lo patane chu sa khara pani da jethune ka chile wana no jarni chu isa bari zaiqo change bizatu isliye ki wo i'tikaf करने वाले लोग निकल गए वो लोग नहीं रहे पानी ने कहा हमारा भी मिजाज अभी बदलेगा लिहाजा उसने अपना मिजाज बदला था तो ये हाल है खुदा का शुक्र है यहाँ से कराची तक लोग एहतिकाफ में बैठ रहे हैं और अल्लाह की तरफ राग़िब हो रहे हैं अगले मुक़र्रिर से पहले दरमियान में टेस्ट चेंज करने के लिए हमारे यहाँ के बल्तिस्तान के मारूफ नाज़ख्वां व आबिद नूरी साहब तशरीफ़ फरमा है आपसे हम मरतबा के 4-5 अशार सुनेंगे उसके बाद हम सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे तशरीफ़ आबिद नूरी साहब
سرکش اور باغی کو ہدایت ہو تو کیا کہنا، وہ سرکش اور باغی کو ہدایت ہو تو کیا کہنا، کلاشن کوف بلدوں سے نہیں ڈرتا کوئی صوفی، کلاشن کوف بلدوں سے ڈرتا کوئی صوفی، اشاروں میں مسل ڈالنے کی حکمت ہو تو کیا کہنا، اشاروں میں مسل ڈالنے کی حکمت ہو تو کیا کہنا، گناہوں سے کرو توبہ قیامت آنے والی ہے، گناہوں سے کرو توبہ قیامت آنے والی ہے، ہر لمحہ ہو اللہ کی عادت ہو تو کیا کہنا، ہر لمحہ ہو اللہ کی عادت ہو تو کیا کہنا۔ با محسن صاحب یہاں تشریف فرما ہے۔ ایک دفعہ ہمیں شاہمدان کانفرنس میں مظفر آباد جانا ہوا، والی محمد حارث صاحب، با محسن صاحب اور مجھے یہاں سے منتخب کیا کہ آپ جائیں وہاں مقالہ پڑھ کر آئے۔ ہم وہاں پہنچے تو وہاں پر سینکڑوں لوگ تھے، مقالہ ڈگری بھر کے، وہ فائل بھر کے لوگ آئے ہوئے تھے مقالہ لے کر، اور ایران کے سفیر، تاجکستان کے سفیر، ادھر انڈیا کے لوگ، یعنی بڑے بڑے لوگ وہاں تھے، اس کے وزیر اعظم بھی موجود تھے، صدر بھی موجود تھے کشمیر کے۔ ایک صاحب نے خطاب میں کہا کہ یہ جو 72 فرقے ہیں یہ دراصل گلستان ہے، گلستان کے مختلف پھول ہیں، اللہ کے منشا کے مطابق 72 بنائے گئے ہیں، اس لیے بنائے گئے ہیں کہ اللہ کے حبیب، اللہ کے لیے بہت پسندیدہ حبیب، وہ اپنے حبیب سے عشق کرتا تھا، اللہ عشق کرتا تھا اپنے حبیب سے، لہٰذا حبیب نے جو کچھ کیا اللہ کو پسند آیا، اور ہر ادا کو اللہ نے ریکارڈ کیا اور اس کے لیے گروپ بنایا۔ جیسے ایک بار حبیب نے پاؤں دھو کر وضو کیا، اللہ کو ادا پسند آئی، کہا ایک گروپ تیار ہو جاؤ، قیامت تک پاؤں دھو کر چلنا ہے۔ پھر ایک دفعہ حضور نے ہاتھ کھول کر نماز پڑھی، اللہ کو یہ ادا پسند آئی، اپنے محبوب کی ادا ہے، لہٰذا ایک گروپ کو پیدا کی ہے، وہ مولانا کی تقریر ہے، میں اس کی تقریر کر رہا ہوں۔ تو اس نے کہا اللہ کو یہ ادا پسند ہے، کہا ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے جائے ایک گروپ۔ پھر ایک دفعہ حضور نے ہاتھ کو بلند کیا، اللہ کو یہ ادا پسند ہے، کہا ایک گروپ پیدا ہو جائے ہاتھ بلند کرنے والے۔ یہ سب اللہ کے اپنے منشا کے مطابق گروپ ہے، لہٰذا الحضور کی ہر ایک ادا کو اللہ نے محفوظ کیا اور قیامت تک چلانے کا بندوبست کیا، لہٰذا 72 گروپ ہے۔ میری باری تھی، میں نے کہا تو پھر ایک ایک ادا کو لے کر آپ لوگ کیوں جا رہے ہیں، ہمارے پاس آ جاؤ، یہ ساری ادائیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ ہمیں ہمارے مرشد اعظم نے یہ فرمایا ہے کہ ہم ہو بہو حضور کے دور کی شریعت کو دے دیں گے، حضور نے جتنی ادائیں کی ہے وہ ساری ادائیں ہمارے پاس ہیں، لہٰذا ہمارے پاس آ جاؤ، ایک ہی پلیٹ فارم ہے جہاں پر تم مجتمع ہو سکتے ہو، تم جمع ہو سکتے ہو۔
میری اپنی تقریر اور اس کی تقریر کا اقتباس تھا سنانے کے بعد میں مولانا محسن علی ساقی صاحب اپنے مکتب کے مذہب کے شعلہ و مقرر تشریف لائیں اور اپنی جولانی دکھائیں. تشریف لاتے ہیں مولانا محسن علی ساقی صاحب. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر آمنوا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل و احسان ہے جس نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعرے فاتحہ سے قطب الاقطاب حضرت امیر کبیر سید الحمدانی شاہ حمدان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نسبت سے اہل اسلام کے لیے عمومیت کے ساتھ اور اہل تصوف کے لیے خصوصیت کے ساتھ اسلام کا ترین اثاثہ جامع مسجد چکچند خپلو ضلع گانچے گلگت بلتستان پاکستان میں یوں تو کئی سالوں سے یہ پروگرام منعقد ہو رہا ہے اور نہایت اس کو احتشام کے ساتھ پچھلے چند سالوں سے اس پروگرام کا انعقاد کیا جا رہا ہے. اور خاص طور پر اس سال کا جو پروگرام اعتکاف نشینی کا جو 7 روزوں پر 7 دنوں پر مشتمل ہے، حضرت شاہ ہمدان نے سیاحت فرمائی اور ربع مسکون کا دورہ کیا اور اطراف و اکناف عالم میں آپ نے اپنا صوفیانہ پیغام پہنچایا اور صوفیانہ پیغام کو پہنچاتے ہوئے جو ان کا علم تھا، ان کا پرچم تھا، وہ پرچم امن اور پرچم علم اور پرچم عمل. جیسا کہ پاکستان کے پرچم کے اندر چاند ہے، ستارے اور اس کی رنگت سبز ہلالی، تو آج میں اس پروگرام کو دیکھتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نشست کو اتنی قبولیت بخشی کہ اس میں پورے بلتستان سے لوگ تشریف فرما ہیں. میں ایک کی طرف نشاندہی کروں تو بلتستان کے شگر سے علمدار حسین کا علم یہاں گاڑا ہوا نظر آ رہا ہے. اور اگر ہم بات کر دیں گانچے کی تو گانچے کی ہر کونے سے ایک شخص یہاں پر موجود ہے. میرے سامنے گونیس کا ایک ٹیچر جناب عبدالعزیز صاحب یہاں جلوہ افروز ہیں، اور میں یہاں جب دائیں طرف اپنی نظر دہراتا ہوں تو مشبرم کے سب سے آخری گاؤں کا باسی جناب صوفی ایوب میرے نظروں کے سامنے ہے. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر آج ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت بھی موجود ہے جنہوں نے ہجرت نہیں فرمائی اور ہجرت کا موقع نہیں ملا،
اور وہیں رہ گئے وہ ہیں جناب محمد علی، جو یوں تو ہمارے بالکل ہی قریبی گاؤں تھانو تھان سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن تھان چھمت سو سے کھانا نتا متھو پر لما سو سے دوسرے بڑی آپ کو متیش دیا درمیانی یدھ اور 32 گتی کا واز بھی اسنا خام ہمورا مل لو، لیکن 32 گتی کا واز اشن سو سے چیتھو سو سے دو ایک طرف دا یتی زحمت کن زیادہ کر دو ایک پلکی ہانا چاہیے خاص یاد چیمت اور دیکھن یہ تانا ننگی اگر ایک پیوت نہ رہے ننگی ساری تحفو اہل تصور فری العروا لأہل الخلوت والجلبہ یو کلمی اور تحریری اہم ترین صوفیانہ نصابی فری حضرت علاؤ دولہ سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ فیقبے کلمی سینکڑوں کاوش کو نینا اعلیٰ ترین کاوشی العروا لأہل الخلوت والجلبہ ان پا دوئی ترجمہ ضمنے نو مدان دعا چی بسید پا دے دعا پہ مدان یوز در سید پا پروردگار اگر یعنی سیدھی پاکستان کو پاک جیسے اگر دن چکھنا کلمہ یہ طیبہ یہ بنیادی کا اگر دی پاکستان کو دن پھرنا دی پاکستان پہ یتخان کن پاک یک پا ایک پتو یری منشا یتنا اور گلگت بلتستان نا امن دیر پاک یک پتو یری تنگو اننا رب ذوالجلال ہدایت مت پا یک پت کی مہدن حادن غی کا مسلط بیتی بجائنو ہدایت یافتہ مہدن نا حادین یانگ سی غیالا شجدے میں سے بخت چک سے نارے اہل تصوفی درمیان پہ نا یانگ سی وزیر اعلیٰ چاپ چمت زبان چاپچا دی دعا پونگا ضرور قبول بیت کتان صوفیوں لگایا وزیر میس میں دے دعا پہ کت میں دنیتا نا من نہ بیڑیو تس الحمدللہ والمنہ وفاقی حکومت علی الخصوص وزیر اعظم پاکستانی نظر انتخاب کو ایکا مطانگ شافرین زرد اور پاکستانی حقیقی محب حقیقی عاشق حقیقی پاکستانی اور پاکستان نیم پو پسا تھلے سٹروک پو پسا تھلے بلکہ روح پو پسا تھلے روحانی تقریب کنینو اللہ ہوئی عالم کنینو اللہ لطیف منظر کنینو نیمی خط میگی لگنچی پاکستان لا دعا بھی پت پیتی دی اہل تصوف کا یعنی نظر یکسنرے واقعیان نواز شریف ان میں پتی شرافت یعنی مظاہرہ بسپن آفرینی نیالا برادرانی ملت اور نتا یوں پر دعا کو طرف سے ربے سنا شاید برجیز طاہری جگی قسم نتی طاہر چھو من پا اور ہر طاہر اور دی اعتقافی مراد پنا مقصد کو چین زمان رہے دی کائناتی پتی میتھا ما طاہر بیوئن متحر بیوئن پاک بیوئن منصح بیوئن مزکا بیوئن مصطفیٰ بیوئن تذکیہ قلب نا تذکیہ باطن صوفیانہ مسلم پئی منشور اول دو علاوہ یا میں چاہ منشور منشور تو یہ تانا بارک سر کھوئی اپلا بارک سر میرے محفلی اور جو خشک تصوف مین جو عملی تصوف انزبت پر پیغام کو مدانا بارہا میرے محفل سکری زبان مبارک گزرنے پنپا اور مجیس صوفی کرام سی کائنات نو دین سلطنت کو نہ حکومت کن کو میں سے یس دے سلطنت نہ حکومت کی طرز کا انداز بکا دنیا حیران سوس اور کھومی چھن کن جائے نمازی کا اور کھومی نمن ایواننا صدر کننا اور مجلس کننا اسمبلی ننو اہم ترین انسانی خدمت کو ہم وقت بسکن پا دوفری خود اقبال اساں خواہش پویوت پا تمدن تصوف شریعت کلام تمدن تصوف دک لنگی تمدنی زندگی سیویلائزیشن شہریت دو صوفیانہ ورگسپن تمدن ہمیشہ صوفیانہ ورگسپن اور دنیا انو نظام کی طرح بھی طرح سو سکتنا دنیا انو دہشت و وحشت متنا دنیا انو عدم برداشت ہو سکتنا دنیا انو عدم قبولیت ہو سکتنا دنیا انو انانیت ہو سکتا کائنات انو تمدن تصوفی دے شیرازو ختم اس پر سنیت ان اگر دلیں دوبارہ شہریت
اگر تیری دوبارہ تمدنی زندگی صوفیہ سونا، گارنٹی دیتا ہوں دہشت گردی کا بھی خاتمہ ہوگا، بدامنی کا بھی خاتمہ ہوگا، پھر قواریت کا بھی خاتمہ ہوگا۔ تمدن، تصوف، شریعت کلام، تمدن، تصوف، شریعت کلام، بتان عجم کے پجاری تمام۔ برادران ملت، بتان عجم دے پجاری دیکھن سامالا گم گئے پیغام ایمان و اسلام کلمہ طیبی دے زحمت چھو سنینی دے گشا ملچے کا بخچو پائی پائی پی قطری بخچن کن دون صوفین بلتی ذرا تھا ست میں نہ کوڑ الحمدللہ والمنہ صوفیہ کرامی گندے خان گل وصوفت پی ہفتینو قائد حزب اختلاف جناب خورشید شاہ سیدی استرو اطرابیس پاکستانی قومی اسمبلینو کہ پاکستانینو اسلام صوفیہ کرامی مرہون منت کا جنوبی ایشیائی اسلام صوفیہ کرامی مرہون منت کا لیکن صوفیہ کرام لا مسلمان اہل ایمان مذہب دین سو چھم فنیمبو دیکھنا دوئی ذرو بھتی مبلغ کنیسی رانگ طرف لسوز اکتران لنفچو سے سوز خل لنفچو سے نرے دی اسلامی دے عظیم درخت پکر نرے دولا پارا رس اسلامی دے جسم پوئنو مامو پھر قواریت دانس دیر اسلام پھر قواریت کے لفظ سے نرے حقیقی اسلام اگر عشیبر گسد نرے دون سیلا تصوفی کا غشیور گسپین تصوفی کا دمر گسپین تصوفی کا عمر گسپین تصوف سمینی صفائی میری صفائی عقل صفائی نازم صفائی باطنی صفائی قلب کی صفائی اللہ لطیفی دے چکا یہ پتی دے تمام داغ فائی پتی دے مرحلہ لازم تصوف لفر برادران میں جب لما مسوکن لوگ چند سال گزر گئے ہیں کہ ہمارے درمیان الحمدللہ صوفیانہ ماحول پیدا ہوا۔ ویسے تمام انقلابات کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہر انقلاب چاہے وہ مصطفی انقلاب ہو یا غیر مصطفی انقلاب طریقہ وہی رہا ہے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو انقلاب ہے اس انقلاب کے اندر بھی سب سے پہلے کام دعوت، اس کے بعد تنظیم۔ اللہ کے رسول نے پہلے دعوت دی تو دعوت میں دو ممبر پہلے بن گئے، ایک خاتون خدیجۃ الکبریٰ کے نام سے، ایک یوتھ پر نظر ہوتی ہے، اور یوتھ اگر یوتھ بن جائے تو تمام کے تمام چیزیں یوں تم ہو جائیں تم ہو جائیں، لیکن جوانی کے اندر جو جذبہ ہوگا وہ جذبہ ایمانی ہونا چاہیے، جذبہ ایمانی سے لبریز اگر کوئی جوان پیدا ہوتا تو ایک جوان جن کے بارے میں کہا یہ ایک ایسا جوان ہے، شاہ مرداں ہے، شیر یزداں ہے، قوت پروردگار ہے، لا فتح، یہ کوئی عام جوان نہیں ہے، الا علی سیف الا ذوالفقار ہے۔ ایک ایسے جوان کے ساتھ تحریک تنظیم بنائی، پھر تحریک شروع ہو گئی، صحابہ کرام اس میں شامل ہو گئے، مہاجرین آ گئے، انصار آ گئے، اور 23 سال کے مختصر ترین دور میں انقلاب بپا ہو گیا، اسلام نافذ ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ جس کو حق دے کر بھیجتا ہے، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دو چیزیں دی، ایک حق اور ایک ہدایت۔ آپ کے ذہن میں یہ بات ایک لمحے کے لیے نہیں مٹنی چاہیے۔ اعتکاف کی توبہ جب آپ کو ملی، توبہ کے پانی سے جب آپ نے اپنے باطن کو سیراب کیا تو اس سیراب والی زمین میں سب سے پہلا بیج جو آپ نے ڈالا ہے وہ بیج ہدایت کا ہے، اور قرآن کی پہلی دعا ہدایت کی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یہ قرآن کی پہلی دعا ہے۔ اور صوفیوں کی پہلی دعا، صوفیوں کا پہلا مقصد اعتکاف کا لب لباب ہی ہدایت۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ رسول جس کے لیے اللہ نے حق دیا
اور اس کو رسالت دی، اور رسالت دنیا کے اندر عام کرنے کے لیے اس رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہدایت ملی. تو ہدایت اور حق کے بیڑوں کو اٹھا کر آپ نے دین کا پیغام پہنچایا. تو فرمایا ان دو چیزوں کے ساتھ اسلام اتنا مستحکم ہو جائے گا، دین اتنا پھیل جائے گا کہ اگر سارے کے سارے کافر و مشرک اکٹھے ہو کر کوشش کریں کہ اس دین کو بجھایا جائے تو نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ تو برادران ملت، حق کی بات ہے. اب یہاں پر جو مبارک آیت آپ تک پہنچانے کی جسارت کی ہے اس کی طرف چند باتیں عرض کروں گا اور گفتگو کو سمیٹ لیتا ہوں. دیکھا دیکھی میں جو ہے میرے تقریباً 20 منٹ گزر چکے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ احسان سب پیش میں آ جائیں. اللہ نے فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض. اللہ کا احسان ہے ہم بڑے مراحل سے گزر کر، اور اسی طرح کے مرحلوں سے ہمیں گزرنا چاہیے تھا، اسی طرح کے مرحلوں سے گزرنا چاہیے تھا جس کا تذکرہ ابھی آپ نے نظم و نثر میں سنا. ان مراحل سے گزرنے کے بعد الذین ان مکناہم فی الارض، وہ اہل حق جن کو ہم نے اقتدار عطا کی، زمین پر اقتدار دی، کرسی دی، منصب دیا، عہدہ دیا. تو عہدہ، منصب و کرسی ملنے کے بعد، اختیارات آنے کے بعد، اقتدار ہاتھ آنے کے بعد اس کے ذمہ کیا ہے؟ قرآن فرماتا ہے چار چیزیں جس کو انقلاب کے ذریعے سے اقتدار ملا، اقتدار ہاتھ میں آنے کے بعد اس کو چار نظام ٹھیک کرنا ہوگا، چار نظام کی طرف اس کی توجہ دینی ہوگی. ایک پہلا نظام اللہ نے فرمایا اقام الصلاۃ، نماز کی اقامت کا نظام بنایا جائے، اقامت صلاۃ کا نظام ٹھیک کرنا چاہیے. دنیا کے اندر جس کو بھی اقتدار ملا اس کے ذمہ یہی ہے کہ وہ نماز کی اقامت کے لیے نظام معین کریں. اگر اس اقتدار کا مالک جس کے ہاتھ میں یہ اقتدار آیا ہے وہ اگر دیندار ہے، اہل حق ہے، تو اس کے ذمہ یہ ہے کہ نماز کا نظام اس کو متعارف کرانا ہوگا. اور دراصل دیکھا جائے تو جب بندہ بے نمازی ہوتا ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے، وقت پر نماز نہیں پڑھی جا سکی، اور قضائیں بڑھ گئیں، عمریں گزر گئیں، جوانیاں لٹ گئیں، آخر سوچنا پڑا میں کب نماز پڑھوں، کیسے نماز پڑھوں، اگر نماز کا وقت آئے تو میں اپنے آپ کو کیسے روکوں. تو اس کے لیے ایک خوبصورت ترین طریقہ یہی وہ حجرہ تھا جس میں آپ اپنے آپ کو 24 گھنٹے سے لے کر 40 دن کے لیے، 100 دن کے لیے اپنے آپ کو عاہدہ رکھیں اور یہ ارادہ کر لیں کہ پروردگارہ اب میں کبھی بھی بے نمازی نہیں رہوں گا. اور یہاں پر اس نظام میں، اس اقتدار پہ جو نظام ہمیں ملا ہے، یہاں تو فرض کی بات ہی الگ ہے. یہاں تو اتنی نوافل کی کثرت دی جاتی ہے جن نفلوں کے پڑھنے کے لیے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، فرمایا یتقرب الی العبد بالنوافل، اللہ سے قربت حاصل کرنے کے لیے نمازوں میں سے سب سے اہم ترین نماز وہ نفل نمازیں ہیں. جب اللہ کا بندہ اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے تو اس کو سب سے پہلے نماز پڑھنی ہوگی. لیکن میں آج آپ کو جھنجھوڑتے ہوئے عرض کر رہا ہوں، جہاں پر ہم نے اغیار کی بات کی، جہاں ہم نے سازش کی بات کی، جہاں ہم نے دشمنی کی بات کی، جہاں ہم نے ماضی کی بات کی، اقبال کو بھی بڑا درد ہوتا ہے، اقبال کو بھی بڑا درد تھا. وہ جب یہ کہا جاتا تھا مسلمانوں پر کوئی زوال آتا تو کہتا یہ یورپ کی سازش ہے. اقبال خود کہتا ہے کہ مجھ کو تو گلہ تجھ سے ہے، یورپ سے نہیں ہے، کہ مجھے تو تم سے گلہ ہے، تم سے شکایت ہے کہ تم نے یورپیوں کی نقل کیوں کی، اپنی تعلیمات کو کیوں نہیں اپنایا، آپ ذکر کی طرف کیوں نہیں آئے، آپ کی مسجدیں برباد کیوں ہو گئی، آپ کی اذانیں کیوں نہیں دی جا رہی ہیں، آپ کا امام مسجد میں کیوں نہیں ہے. کبھی اس پر سوچا؟ کبھی جوان نے اپنا کاروبار بند کیا؟ کبھی ملازم نماز کے وقت میں دفتر کو تالا لگا کر مسجد کی طرف دیا؟ معاملہ یہ ہوا کہ مسجد کے اندر
نماز کے ذریعے سے مذہب نے پنپنا تھا، مذہب مسجد کی وجہ سے آباد ہونا تھا۔ مسجد میں نمازی ہوتے تو مسجد درشا ہوتی، مسجد آباد رہتی، لیکن مسجدوں کے کنارے ہم نہیں گئے۔ سوچا جوان ہے، ابھی تو بزرگ ہے، بلکہ نعوذ باللہ من ذالک کہاوتیں اتنی ڈالی، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، اس قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کیا۔ جب نماز 5 سے 3 تک آنے تک تو خدا نے ہمیں چلنے دیا، امہلہم رویدا، تھوڑا ان کو آگے بڑھنے دیں۔ 5 کو 3 میں کنورٹ کرنے کے بعد 3 اذانوں کا رواج اور نور بخش تو 6 اذانیں دینے کے لیے ہم سے مطالبہ کر رہا ہے، لیکن ہماری مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ وہ نمازی نہ رہے۔ اس نظام کے تحت الحمدللہ اب نمازوں کا شعور بیدار ہوا ہے، اور یہ بات یاد رکھ لینا، مسجد آباد ہوگی تو مذہب آباد ہوگا، اگر مسجد آباد نہیں ہوگی تو مذہب کبھی آباد نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، پروردگارا انہی میں سے ایک ایسا رسول مبعوث فرما، ایک ایسا رسول مبعوث فرما جو یہ 5 کام کر سکے۔ 5 کام اس خانہ کعبہ کے اندر وہ انجام لائیں، اس گھر کو آباد رکھنے کے لیے۔ زینت المکان بالمکین، مکان کی زینت مکین سے ہے، اگر مکین ہوگا تو مکان کے اندر زینت آئے گی، رونق بڑھے گی، لیکن اگر مکان بے مکین ہے تو پھر وہ مکان مکان نہیں ٹھہرتا، وہ ویران بن جاتا ہے۔ برادران ملت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائے، اور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان 4 ذمہ داریوں، 5 فرائض منصبی کے ساتھ تشریف لائے۔ فرمایا یتلو علیہم آیاتک، تیری آیتوں کی تلاوت ہونی چاہیے، کیا اس نظام آیت خداوندی کی تلاوت نہیں ہے؟ ویزکیہم، اور اپنے نفسوں کا تزکیہ ہوگا۔ اس رسول کی ذمہ داری یہ ہوگی کہ جب وہ حجرے میں آئے تو ان حجرے میں بیٹھنے والوں کا تزکیہ کریں، ان کے قلب کے احوال کو جانیں، اور ان کے قلب پر وارد ہونے والے احوال سے آگاہ کریں، اور شیطان جو بار بار قلب انسان پر حملہ کرتا ہے اس کے حملے کو روکیں۔ یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم اور ویعلمہم الکتاب، اس کے بعد اللہ کے اس اہم ترین کتاب کی تعلیم دیں۔ کتاب سے اتنی دوری، عام کتابوں سے دوری کی تو بات ہی الگ ہے، جو اللہ کا کلام ہے اس کے ساتھ کتاب سے تو ہم کم سے کم قریب تو رہے نا۔ اتنی دوریاں بڑھ گئی کہ بندے کے اندر جرأت پیدا ہو گئی، نہیں یہ کتاب نہیں، کوئی اور کتاب آنے والی ہے جو میرا امام اٹھا کے لے کر آئے گا۔ ارے ناداں، تم کس منہ سے امام کا انتظار کر رہے ہوگا؟ امام محمد مہدی کا جب ظہور ہوگا تو امام کی آمد کے بارے میں سعد الدین حمویہ فرماتا ہے کہ لن یخرج المہدی، کیوں مہدی علیہ السلام اس وقت تک خروج نہیں فرمائیں گے، ظہور نہیں فرمائیں گے، حتی یسمع التوحید من نالہ، کہ اپنے جوتوں پہ لگے ہوئے تسموں سے بھی نال توحید، یہاں تک کہ توحید کا پیغام اور توحید کی آواز انسان کی جوتیوں سے بھی جو ہے نکھر کر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی آواز، یہ منہ نہیں بلکہ انسان کی جوتوں کے تسمے وہاں پر ظاہر کرنا شروع کریں گے۔ اس لیے ابا نے فرمایا تھا شب گریزاں ہو گیا آخر، جلوے خورشید سے یہ چمن معمور ہوگا، نغمہ توحید سے یہ چمن ضرور نغمہ توحید سے معمور ہوگا۔ کتابوں کے ساتھ، اللہ کے کلام کے ساتھ جو بے وفائی ہم نے کی، اور کلام کا پڑھنا، کلام کا پڑھانا، کلام کا سمجھنا، قرآن کی طرف جانا، ان تمام چیزوں کا ہم نے ثانوی حیثیت دی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب ہمارے اندر احساس بیدار ہوا ہے۔ اس احساس کی بیداری کی صورت میں الحمدللہ آپ تمام کی دام گرامی کی قربانیوں سے پہلی بار 2015 میں میرے ماں باپ آنے والے مقررین علی الخصوص شاید حاجی ثناء اللہ صاحب اس پر زیادہ لفظ فرمائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ صوفیہ کرام کی تصنیفات میں سے تفسیر القرآن کا حصہ
التعویلات النجمیہ فی تفسیر اشاری الصوفی، تفسیر نجم القرآن، پہلی مرتبہ شائع حمدان پبلیکیشنز اور نوربخشی اپنی پریس سے انشاءاللہ اس کو شائع کر کے تمام نوربخشیوں کے ہاتھ میں قرآن سے حقیقی لگاؤ اور محبت کا اظہار کرنے والا سال 2015 قرار دیا جائے گا۔ تو برادران ملت، پہلی بات، اگر آپ کو اقتدار ملا ہے تو اس صورت میں آپ اقامت نماز کا بندوبست کریں۔ اور میر سید محمد نوربخش نے جو سختی دکھائی ہے نماز کے حوالے سے، فقہ احوت میں یہ مسئلہ بیان ہے، ایک شخص 5 نماز پے در پہ توڑتا ہے تو اس کو توبے کا موقع دیا جائے گا۔ کس چیز سے؟ کہ اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ وہ کہتا ہے کہ میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ میں 5 وقت کی نماز میں پڑھ لوں گا۔ تو میر نوربخش نے فرمایا کہ اس کو توبے کا موقع دیا جائے، لیکن اگلی دفعہ پھر وہ 5 نماز توڑ دیتا ہے اور پے در پہ 5 نماز کا وہ تارک بن جاتا ہے، تو میر نوربخش فرماتا ہے اب اس کو کسی قسم کی مہلت اور کسی قسم کا اس کو جو وقت نہ دیا جائے، یہ تو تمہارے ساتھ دھوکہ ہے، جو توبے کے آڑ میں تمہیں دھوکہ دینا چاہتا ہے، اس کو قتل کیا جائے۔ اتنی بڑی سختی۔ البتہ تمہارا اگر دماغ خراب ہو گیا ہے، مینٹل ہو گیا ہے، عقل معوف ہو گئی ہے، تو عقل معوف چاہے وہ سیاہی کے غلبے سے جرس پی کر، ڈرگ استعمال کر کے اور منشیات پی کر، اگر ایسی کوئی سیاہی کے ساتھ تم مینٹل ہو گیا تو نماز سے تم فارغ، یا اللہ کا احسان ہوا، جذباتیت آ گئی، جاذبیت کے اس محبوب منزل پر بندہ تھا، وہاں پر پہنچا، اس کی رسائی ہو گئی، اس کو وقت کا پتہ نہیں چلا۔ جیسے ہمارے دور میں، ہمارے عصر میں ہم نے بابا دعا محمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھا تھا، جو اپنے وقت کے مجذوب تھے۔ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نورانی غلبہ ان کے ذہن پر آیا اور وہیں ٹن ہو کر رہ گئے، واپس نہیں آئے، فنا ہوا، بقا کی منزل آنے سے پہلے وہی رہ گئے، چمٹ کے رہ گئے۔ اس کو پتہ نہیں، نہ سردی کا پتہ ہے، نہ گرمی کا پتہ ہے، نہ دریا کا پتہ ہے، نہ ڈھلوان کا پتہ ہے، نہ لباس کا پتہ ہے، نہ رزق روزی کا پتہ ہے، کسی چیز کا پتہ نہیں۔ اس کو کہتے ہیں جاذبیت۔ اگر کوئی ایسی جاذبیت کا اگر آپ حامل ہیں تو پھر اس صورت میں آپ نماز ترک کر سکتے ہیں۔ یہ میر نوربخش نے مسئلہ بیان کیا ہے۔ لہٰذا نوجوانوں میں جو ترک نماز کا رجحان بڑھ رہا ہے، یہ مذہب کے ساتھ دھوکہ ہے، فریب ہے، اور یہاں آنا آپ کا عوض اور بے سود ہے۔ اس لیے میر سید علی حمدانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ الصلاۃ فی العبادات کالرأس فی الجسد، نماز عبادات میں اس طرح ہے جیسے انسان کے جسم میں اس کا سر، جس طرح سر کا مقام ہے، سر کی پہچان سے جسم کی پہچان ہوتی ہے۔ اگر آپ صحیح نمازی ہیں تو صحیح مذہبی ہیں، صحیح صوفی ہیں۔ اگر آپ صحیح نمازی نہیں ہیں تو لامذہب ہے، غیر صوفی، آپ کو صوفی کے اندر کوئی حق حاصل نہیں۔ اگلا جو نظام اگر کسی کو اقتدار ملے تو ہے زکوٰۃ کا نظام بنانا ہے، وآتوا الزکاۃ۔ تو زکوٰۃ کے حوالے سے بڑی باتیں ہیں، کافی مواد موجود ہے، لیکن افسوس اس بات پہ ہے کہ ہم زکوٰۃ دینے کے لیے تو 100 بہانے ڈھونڈ لیتے ہیں، لیکن زکوٰۃ لینے کے لیے میاں کے ہوتے ہوئے خاتون بیوہ بننے کو تیار ہے کہ مجھے جو ہے بیوہ ظاہر کیا جائے اور مجھے PSP کا کارڈ ملے، بیت المال والے وظیفہ ملے اور زکوٰۃ کونسل سے میری مدد ملے۔ یہاں تک نوبت آ گئی ہے، یہاں تک نوبت آ گئی ہے۔ اور فی اموالہم حق للسائل والمحروم، لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ پریس کے لیے چندہ اٹھایا، یہ شاہ ہمدان کے لیے چندہ اٹھایا، یہ فلاں مذہبی کام کے لیے چندہ اٹھایا۔ جب ان کے سامنے نکلتے ہیں تو یار یہ بندہ تو پھر چندے کے لایا۔ نادانو، یہ جو چندے کے لیے تمہارے پاس آنا، یہ تم پر ایک احسان ہے کہ تمہیں صدقہ، زکوٰۃ اور فطرہ کے ذریعے سے تمہارے مال کو کام کیا جا رہا ہے، تمہارے اموال کی تطہیر ہو رہی ہے۔ اور جب تک مال کی تطہیر نہیں ہوگی، رزق کی تطہیر نہیں ہوگی، قلب کی تطہیر ہو ہی نہیں سکتی، تزکیہ آ ہی نہیں سکتا، تزکیہ آ ہی نہیں سکتا جب تک رزق حلال کی رزق، حلال کا لقمہ منہ میں نہ ڈالا جائے۔ اور ہمارے مال ہم سوچ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کیا ہم حرام کھا رہے ہیں یا ہم حلال کھا رہے ہیں۔ آخر میں 2 باتیں، اگر کسی کو اقتدار کی کرسی ملے تو وہ اہل حق دنیا کے اندر ایک نظام بنائے گا امر بالمعروف کا، اور امر بالمعروف
یہ کچھ حد تک تو جاری رہتا ہے، لیکن اس امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے باب میں منکر سے بچنے کا جو عمل ہے وہ سوالیہ نشان ہے۔ میر سید محمد نور بخش نے اس پر ایک باب قائم کیا امر بالمعروف نہی عن المنکر کا، اور ذخیرۃ الملوک میں ایک لمبی حدیث بھی اس میں آئی ہے، اور آخری جو نظام ہے نہی عن المنکر کا ہے۔ آپ امر بالمعروف کرتے رہیں لیکن نہی عن المنکر نہیں کرتا، آپ کا امر بالمعروف رائے گا چلا جائے گا جب تک آپ نہی عن المنکر نہیں کریں گے۔ معاملہ آج الٹا ہو رہا ہے، ہم امر بالمعروف کی تو تبلیغ کر رہے ہیں لیکن منکر سے نہیں بچا رہے ہیں، منکر کو تقویت دے رہے ہیں، منکر کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ فواحش، منکرات، بےہودگی، فحاشی اور یعنی اور رنگ رنگ قسم کے کلچر ہمارے معاشرے میں کا حصہ بن گیا ہے۔ لہذا آخر میں دردناک ایک حدیث جناب شاہ احمدان نے اپنی کتاب ذخیرۃ الملوک میں فرمایا، تو اس میں فرمایا کہ کیف انتم اذا ترکتم شباب جہادکم، اس وقت تم لوگوں کا کیا حل بنے گا جب تمہارے نوجوان جہاد کرنا چھوڑ دیں، جہاد اصغر و اکبر کی طرف نہ آئیں، وَتَغَتْ نِسَاؤُكُمْ، اور لوگوں کے فیصلے گھروں کی بیویوں کی رائے پر رہیں، بیویاں کتنی سرکش ہو جائیں، اس وقت تمہارا کیا حال بنے گا۔ پھر فرمایا وَفَفَسَقَ شَبَابُكُمْ، اور نوجوانوں میں عام فسق و فجور پھیل جائیں۔ یہ یہاں پر 10-15 موبائل سیٹ ہیں، میں ان کے اگر ان باکس کو کھولوں تو سینکڑوں فلمی غزلیں انہی موبائل سیٹ سے آپ کو مل جائے جو ادھر خاندان کے اندر رکھے ہوئے، سینکڑوں ننگے تصویریں اسی موبائل سیٹ کے اندر آپ کو ملیں، آپ کی جیب کے، آپ کے سینے پہ۔ کہتے ہیں دل دائیں طرف نہیں ہوتا، دل بائیں طرف ہوتا ہے۔ اس کے ذاکر ذکر سکھاتے ہوئے صوفیہ کرام نے فرمایا یہ جو 4 ذکر 4 ضرب ہے اس کی حکمت ہی بیان فرمائی ہے کہ لا یہاں سے کھینچا جائے، لا الہ، ایک اللہ کا الہ کا تصور پھر اس طرف، پھر الا اللہ، پھر ایک تصور اس طرف، اور ہو پھر اس طرف۔ یہ 3 ضربوں سے اللہ کے بیٹھنے کی جگہ پر تو آپ نے موبائل کے اندر موجود ان بےہودہ غزلیات کو لگا کے رکھا ہے۔ اللہ کیا آپ کے دل میں بیٹھ جائے گا؟ فسق، عمومی طور پر فسق و فجور کا زمانہ آ جائے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ کرام نے فرمایا او قائم من ذالک یا رسول اللہ، ایسا زمانہ آ سکتا ہے کہ جوان کے جوان جو ہے وہ جہاد چھوڑ دیں اور عام انسان جو ہے فسق و فجور میں مبتلا ہو جائیں اور عورتوں کے کہنے پر آ کر بڑے بڑے فیصلے کرتے چلے جائیں اور عورتوں کی سرکشی کی کوئی پرواہ نہ کریں۔ حضور پاک نے فرمایا او اشد منہ، بلکہ اس سے بھی مشکل ترین دور آ سکتا ہے۔ فرمایا این یکون المعروف منکرا والمنکر معروفا، زمانہ ایسا آ جائے گا منکر معروف بن جائے گا، معروف منکر بن جائے گا، نیکی اور بدی کے اندر تمیز کرنا لوگوں کے مشکل ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے لوگ کہتے ہیں صوفیہ والے فساد پھیلاتے ہیں، عجب نہیں ہے، عقل پر ماتم نہیں کرنی چاہیے، یہ تمیز نہیں ہو رہا، یہ امتیاز پیدا نہیں ہو رہا، چونکہ اتنی شورش پیدا کی گئی ہے کہ حق دب رہا ہے، حق سے ملبہ نہیں اٹھ رہا ہے۔ تو فرمایا اس وقت جب یہ ماحول پیدا ہو تو اس زمانے میں کیا ہوگا۔ اس حدیث کا آخری جملہ ہے، ترجمہ بیان کرتا ہوں، عربی چھوڑ دیتا ہوں۔ فرمایا کہ اس وقت ایک ایسا فتنہ مسلط کرے گا کہ اس فتنے کے حل کے لیے دنیا کے تمام حکماں، تمام کے تمام تھنک ٹینکس، تمام کے تمام عقل مند لوگ سوچ کے تھک جائیں گے، لیکن اس فتنے سے لوگوں کو باہر نکالنے کے لیے کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا۔ یہی فتنہ آج اس دہشت گردی کی شکل میں مسلمان کا گلا کاٹتے ہوئے ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ ہم نے امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کیا۔ اب حل جو بتایا ہے ہم حل تو نہیں بیان کر سکتے، حل بیان ان صوفیہ کرام نے کیا ہے۔ علاء الدولہ سمنانی نے فرمایا جب معاشرے کے اندر ایسا بگاڑ ہو تو اس انقلاب کو سسٹین رکھنے کے لیے، استحکام رکھنے کے لیے کتنے لوگ اٹھیں؟ تو فرمایا 3 طبقے کے لوگوں کو اٹھنا ہوگا، علم بلند کرنا ہوگا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے جنگ لڑنی ہوگی۔
فرمایا ان میں سے پہلا طبقہ وہ علماء کا ہے، دوسرا طبقہ مرشدین کا ہے، اور تیسرا طبقہ حکمران کا ہے۔ یہ تینوں طبقوں کو اٹھنا ہوگا۔ حکمران اپنے حال پہ کام کریں، اور مرشد وقت کا مرشد اپنے حال پر کام کریں، اور علماء امر بالمعروف نہی عن المنکر دنیا کے سامنے پیش کریں۔ ان تینوں کے اجتماع سے، ان تینوں کے انجمن سے، ان تینوں کے کونسل سے امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور اللہ نے جو آپ کو اقتدار کیا ہے اس اقتدار کا نظام دنیا میں نافذ ہو سکتا ہے۔ یہی علاؤ اللہ سمنانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، العلماء مصابیح الدنیا، علماء اس دنیا کی چراغ ہیں، اس دنیا کی چراغ ہیں، وہ مفاتیح الجنہ، اور جنت کی کنجیاں علماء کے ہاتھ میں ہیں۔ علماء چاہیں تو ہدایت پر، اور علماء چاہیں تو ضلالت پر، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، علماء کی بڑی ذمہ داری ہے۔ اور امام غزالی نے فرمایا، فساد العلماء بفساد الملوک، وفساد الملوک باصطلاح حب المال والجاہ۔ معاملات دنیا کے اندر بگڑ گئے، حکمران اس لیے بگڑ گئے، علماء بگڑ گئے تھے۔ علماء اس لیے بگڑ گئے کہ ان کے اندر جاہ و حشمت، منصب و عہدے کی لالچ پیدا ہو گیا، سرکاری ملا بن گیا، حق بات کہنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوا، اور درباری بن گیا، صرف ستائش تک بات محدود ہو گئی، شریعت کے کلام کو جو ہے دنیا کے سامنے نہیں پیش کریا، جس کی وجہ سے دنیا کے اندر فتنہ پیدا ہوتا ہے۔ برادران ملت، میری گزارش ہی ہوگی، الحمدللہ ہمارے انقلاب کا دور شروع ہو چکا ہے، صوفیانہ انقلاب کی ہم بات کر رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں۔ اب ان بنیادوں کو مضبوط سے مضبوط تر بنا کر اپنی اس ناؤ کو، اس کشتی کو منزل مراد تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ میں اپیل کرتا ہوں علماء کرام سے، میں مرشدین سے، میں جوانوں سے، اور میں خواتین حضرات سے اور عوام سے، کہ وہ اپنی زندگی کے اندر، اپنے اندر یہ انقلاب بپا کریں کہ وہ اللہ کے دین کے لیے دیے ہوئے ان اصولوں کے تحت اپنی زندگی کو سنواریں اور بنائیں۔ بارگاہ خداوندی میں یہی دعا ہوگی کہ رب الجلال والمنن ہم سب کو دین حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باری تعالیٰ تمام طبقہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ اپنے اپنے مدار اور دائرہ کار میں بیٹھ کر اللہ کے نظام کو اس دنیا میں نافذ کرنے کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انجمن محمدیہ چکچن کے تمام نمائندین، عوام اہل تصوف اور خواتین اور نوجوان جنہوں نے اس اعتکاف کے پروگرام کو احسن طریقے سے انجام تک پہنچانے میں جو مدد فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کی آپ مدد فرما کر انہیں دین دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ بلتی میں اور اردو میں آپ نے قطب الأقطاب حضرت شاہ ہمدان کی سیاحت سے اپنی تقریر کا آغاز کیا، اور آخر میں انہی کی ایک حدیث کے بعد، کوٹ کی ہوئی حدیث کے بعد دعا کر کے اپنے خطاب کو ختم کیا۔ تو شاہ ہمدان یہاں تشریف لائے، اور یہ جو جس عالیشان مسجد میں ہم بیٹھے ہیں، یہ بھی اس کی بنیاد آپ نے رکھی۔ میں نے شاہ ہمدان پر ایک نظم کہی تھی، 2-4 اشعار سنا کر آگے بڑھوں گا، اور شعر یہ ہے کہ شاہ ہمدان عالم عرفان کا میر کبیر، شاہ ہمدان عالم عرفان کا میر کبیر، تیری صورت دلربا و تیری سیرت دل پذیر، اور خطے کشمیر و بلتستان کا تو رہنما، تو نے دکھلایا یقیناً حق کا سیدھا راستہ، تیرے دم سے سب شناسا یہ حجازی بن گئے، تیرے دم سے سب شناسا یہ حجازی ہو گئے، بت پرستی چھوڑ کر سارے نمازی ہو گئے، اور پھر نوید فضل رحمت آسمان دینے لگا، پھر نوید فضل و رحمت آسمان دینے لگا، آدمی ممبر پہ چڑھ کر جب اذان دینے لگا، اور سارا خطہ مرکز تہذیب علم و فن بنا، سارا خطہ مرکز تہذیب علم و فن بنا، یوں ہوا پھر طور بدلا بدھ کدا چکچن بنا، یوں ہوا پھر طور بدلا بدھ کدا چکچن بنا، گمبس کردوں میں بھی مسجد بن گئی ایک آن میں، گمبس کردوں میں بھی مسجد بن گئی ایک آن میں، آدمی کھونے لگا اللہ کے قرآن میں، آدمی کھونے لگا اللہ کے قرآن میں، امبوڑی کی اور چھیبرون جی کی بنیادیں پڑی، علم نے پھر جوہل سے گمسان کی جنگیں لڑی، اور یہ سنا ہے 700 تھے ہم سفر تیرے دیگر، کچھ مؤذن کچھ معلم اور کچھ تھے کاریگر، یوں ہوا پھر علم و فن کی ترقی اور بھی، صنعت و حرفت نے بدلے زندگی کے طور بھی،
زندگی راہ فنا کی جاویدانی ہو گئی، زندگی راہ فنا کی جاویدانی ہو گئی، ان زمین والوں کی قسمت آسمانی ہو گئی، ان زمین والوں کی قسمت آسمانی ہو گئی، اور تیرے دم سے زندگی کا لطف بے حد آ گیا، ان پہاڑوں میں بھی جب دین محمد آ گیا، اور یا رسول پھر آپ کا خطے میں کیوں چرچا ہوا، آپ ٹھہرے جب جہاں بھی وہ علی پرنسا ہوا، اور ہر کسی نے ہر کسی کو تھپکیاں دی، داد دی، ہر کسی نے ہر کسی کو یوں مبارکباد دی، اور مرحبا دانش نظر آئی تیرے اشعار میں، دلکشی ہوتی ہے جیسی موتیوں کے ہار میں۔ تشریف لاتے ہیں آپ سب کے سامنے میں پہلے مبارکباد پیش کروں گا، مجھے یہ نصیب نہیں ہوا، شرف نہیں ملا کہ میں جا کر ان کو مبارکباد پیش کروں، آپ کو اتنا بڑا منصب ملا، ہم سب کی دعاؤں سے اور آپ کی خوشبختی ہے۔ میں دعوت دوں گا اس منصب کے ملنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ہمارے لیے، اور ہم آپ کے ساتھ کیسے چلنا ہے۔ تشریف لاتے ہیں جناب فدا حسین زیدی صاحب، وزیر ٹیکسیشن، آپ تشریف لائیں۔ اگر یہاں آپ تشریف نہیں ہیں، طبیعت خراب ہے، تو میں ہمارے اس بہت ہی محترم اور بزرگ مہمان کو درخواست دوں گا، آپ اس وقت یوں کہیں کہ ہمارے بہت ہی بڑے مہمان ہیں، اور ایک الگ ملک سے، کسی دوسرے ملک سے آپ یہاں تشریف لائے ہیں، اگرچہ آپ اور ہمارے درمیان میں بہت ہی زبردست رشتہ ہے، قریبی رشتہ ہے، آپ کے ساتھ ہمارا دل دھڑکتا ہے، ہمارے ساتھ یقیناً آپ کا دل دھڑکتا ہوگا، مگر درمیان میں ایک سرحد ہے، ایک باؤنڈری ہے، وہ سرحد ہم دونوں کو جدا کرتی ہے، مگر ایسی کوئی بات نہیں، آپ ہمارے ہیں، ہم آپ کے ہیں۔ یقیناً اس وقت آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ ہم اپنے بھائیوں کے درمیان میں بیٹھے ہیں، اور یہاں جو ذکر ہو رہا ہے، جو فکر ہو رہی ہے، جو باتیں ہو رہی ہے، یہ باتیں فقط ہماری نہیں، اس سرحد والوں کی نہیں، بلکہ یہ باتیں آپ کی بھی ہے۔ ہمارا نعرہ ایک ہے، ہماری فریاد ایک ہے، ہماری باتیں ایک ہے، ہماری منزل ایک ہے، اور ہمارا راستہ ایک ہے۔ تشریف لاتے ہیں جناب محمد علی صاحب۔ مبارکباد یا دعا سلام دین مجلس سمجھات نمازیں تو علم نڈیم کو ظاہروں چک خوشی علم والا سام انسان اس برام میں یا کھول علم والا سام انسان والا نا شامل اس بریت آمنے شاید نام بول سن دو چاہت من ہے زبان کا شامل راقی سن دو شامل یعنی یہ تو خطوام ہندی سمجھے سمجھنا ہم چیزیں بن سما و تسنا ایتی مین کو میں مابرنا دعا سلام کلام خطیبنا شیخ تعلق دانی صاحب سنگا شاعر کی شروع باران شفت کو شاعر کی شروع نہ پھاربا صرف کچھ بیور ذوق کولا ما چیز پر میں نہ پھاربا صرف کچھ بیور ذوق کولا ما چیز پر میں این پہ ایدام سامبے ایدام چیزی جو بر زود نہ زو برامبار لازدام سے دو سے نامین کن مالا تاشیز کو سبحان اللہ۔ Sitten ja isi saranta idana mazar ya suad. Diri idana khatim abar na suad. Jaz ab tor tarika Afghanistan de mon shahid ne en chuto khasa khand qiyamot mene bidu bindo idana mabes. Isi bo yot khasho top se idana ta ban se yot. Isi bo yot khasho top se idana ta ban se yot. To azum se qabul thom se idana ta dran se. بوده جلبی مایون کپلی عالم اٹھان سے تجمدی شوقاتوں سے داشتیاں سے گوانا دل چانس رو بگو سو میدام چانس زیر بگو سو میدام خوان خوان گروان چاد بنا دلکش گوانا ایدان تھون منا دین تانگا سیر مید پیس کمپے اون پی زیر بین بیٹی کا شوق بین ایتی کا شکیان فین ایدان خاما شوق بود حال سنگوالا سان اون جار گوک شاید گوانا چھاما پا دسنا آنگا دوسے دوسے کردو آخر کھول رسان پشی نچبت بدرے پاکستانی سرزمین پہ تھون منگا سی در رب العالمین اللہ اللہ شکر دی بس پینڈیا 20-30 دن کوئی کھٹ کھٹ منا
ما علیم کو سچ مسوں دین ہوں سے کردے ایئرپورٹ پہ گتھون لیکن درین پہ قریب 3.5-4 مہینہ سونا نا غلط چیز لوگ سمجھ مانو سبحان اللہ بالکل مذہب اخلاق نا انسانیت کی میں نے یا مل مذہب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کو وہاں اخلاق نے انسانیت ان پا کھری بھی پچا پھپے سامنے پا کھری بھی پچا جاگیردار کی سامنے پا کھری بھی پچا لوگ علی جو کھان سن کو نران پتا بالکل غریب تو تے یتیم کی پر لیکن کھری بھی دنیا کو اسلام بس چی نہ دے کے پاس اخلاق نہ دے کا انسانیت نہ دے کے پاس بن نہ سمجھ پر لیتی انسانیت بلتستان گانو دی انسانیت بلتستان ہتھوں چاہت بلداشی سن سچی کی شتنیت افسر سن ان لو نال تھو بھی بالا سود کے اسٹیٹ افسر پن ہے سود دے افسر پن ہے سود دے افسر پن ہے رسوں جو لوگ لیکن نری ساما نا افسر جو ایک چیز کمال چین چاہت منا نتی نہیں دو نہ دو تو چیز پن چاہت منا نال دی دو سے بن دی دان نہ نور پال نہ حالات سے نہ چھن سے بن نال ہوتا ہے یہ حالات بخیر نال چھن چھن موجود اچھا وانا نہیں دونوں افسر بن چھون دن وانا دبدبا نہ روبے کے مستر سے اگر ادھر موجود پھٹ پھٹ پس تو کو سے ادھر می وڑے نہ تھوں تو مال سے سامنے پھٹ پھٹ پاو وانا یہ تیرے اخلاق کو چیز تو تو وانا اخلاق تعلیم کے مستر میں دو گانا تعلیم تو بس مال موجود نہ چل 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 کم مرشد بھی کو بے ماشاءاللہ وانا دو سنگا لا واضح طور پر ذرا چانا چوس میزے بدنا تھوں کو میں میزے بس گوندا نے کوئی بھی اپ سے کہ اس نام بد قسمت سو اون نے چوں کوئی بھی اپنا نہ تھک تو سند کافی کوشش بعد بانا مس کر دو چوں کوئی بھی اپنا ملاقات کو چما سو دین نہیں مو مجھ کوئی بھی اپنا یا جو تو میں تو دین تا نا سم یہ کرنا گوانا گوندا میں اتفاقا کوئی بھی اپنا تھک سنا جاتی میں ملاقات سو نے اجابلا یانگانا مو اس کو کوئی بھی اپنا تو کوئی بھی اپنا تو اون سنا نا خلاص تعالوا الناس تشيل زي عندنا کوئی بھی اپنا تو نہیں مو چھن چھاپ یا چھو چھو سامدینا کو تھونا نہ رانی سے بدل نہ میں وہ ہی لے شوف لے نہ نور مو یا سب سے شو اب تو کوئی بھی اپنا کوئی کابینہ تھا مت دی گڑی تب دلنا سمیا اللہ انسانی اخلاق تعلیم و سب سے مرید بھی اپنا تو مرشد بھی اپنا یو تو کو بوئے بھی اپنا جو نہ دی ثنا اللہ صاحب برمیان دین علیاں واقع چی تو تمہاری کو گزر میں نہیں ضرورت میں دے حق پہ کا میں بھی جو حق پہ باس سنا کوئی بھی اپنا تو تے نہ دے تب نقشل شيء جريجاني اسمه ما خيل بيتوفي ينصوص وانا يوم نضال خوش قسمات صوم يوم نضال ليش خوش قسمات صوم كي ننا زير ولا خيط هيك سوس نار جربان سوس نار جربان سوس نار جربان زير لیکن اخلاقی جلو عملی طور پر جلو گائے نہ واقعی میں دور جلو اینا ما یا سرچ جاد بنا ما امریکہ ہنی گائے نگر سمجھو بس تام ما نہ دے لیکچر بھی فرمان بیشت نہ دلیہ تھنے تو دلیہ تھن میں اسمارا تنخان چ رنگو یتی نتی ون جیو اسلامی مولوی چ گل کرنا سی السلام علیکم ذرا مولوی صاحب یہاں سے دریا گنج کتنا دور ہے زبان ارے بھائی میں نے کھینچا لے کے تو نہیں ماپا زبان کا سب یار کیا تعلیم ہے یار چیز نہ کرے کہ نتی پر اسمارا میں نے بےعزت دیا کیا تفسیر دے وانا ایک اخلاق بنا انسانیت تو پانچ معاملات کو اسلامی تعلیم وانا جو اگر نانا برقرار یقنا یہ ہم سمبانو یا اللہ دعا کو یو نئی نتی مولانا فیق اللہ دمال میں مجھے بتاچو فقیر فیق اللہ میں نے حکمت تو چھن دی نیال یا مور میں دا بات فقیر فیق اللہ یا اللہ خدا چھے بشدے میں جو ایمان چاہد میں نے دیتو کو نانا یا دوبارہ تھوبی میں چاہد میں نے دعا بھی دے بھی جو نانا نتی علماء کا نران نتی عالم العلم والعلمات ورثة الانبیاء درجات من نران نران نیسنیت و شیطانی بیچ پہ گوان ایران سی گوئے بھی اپا اتنا حوصلہ افزائی بان مال یو ہاں سمجھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کو تھوپ تھانا نتی ہیں وہاں تھون تھام چاہ تھون تھام زمانہ دعا کرے تھون تھام نتی نورباق کو نادر یہاں چیزیں بنجو گئی انہوں سے شامل تعمل نتی نا شاکوری اخون چیم ٹھیک ہے چاہاں باخون بچن تو گوانا نتینا زبان ما سنجرة تعمل جو نتینا أهل السنة أهل الحديث زبان يل أنا 2015 أنو ليحمل بيم أدى بشوش بينا كيا دول يحمل منا چاہے منام زبان كنا نربا فمون جو بيم بني ودولن 4-5 سال من قوامين درين نتين نربا سے کتاب ہیت پہ انو دیکھ غلطیو نام زر زر چوار قیام اصحاب چیزی ہاں دے غلطیو نام نظام دینا
إن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زمانه مانا بھی زیاد پر سقالتی کو مانا بین دوسرا سنت میں دینی حدیث نظم سے فقہ احوات نگا سوچ کسی سوال کی میں نہ لے کے واچ کی میں نان سے مجھے ایسے چھپو تاپے اون آن شو کو پھیل لگا سے اپ کی کیا نال کی گوانا اتی شذ چاز بنا نہ امام چیز یہ باقی صرف یہ ان گرینگ چیزیں شخصیت پر لگی طرف نہ مامو بارک جو دین ایران سامل اخلاقی تعلیم کو تھوپسن انسانیتی تعلیم کو تھوپسن ایران سامل مامو بارک جاز انہیں تھکا علی وانا سسکرا ہوں میرا ملا علی ترونی دونے میمو میدان ارا سکسان دیو بیجو جاز بنیں ہے اتی سامنے تخشیت ہوتی ایران موجود تخشیت ہوتی سنجی تو یدین مادے انہوں نے عالم ایران توس بھی دور دے توس نہ آئے جان عالم والی میں تو نماشی بوئے حق الاسلام عرص بس بینجو گاہ طریقے کے نیلہ رسالے ذریعے نسام تعلیمی ذریعے بھی نسام یا اخلاقی تعلیم نسام دی ویڈیو تعلیم نسام نیلہ چھون چکتی شہدے دی تعلیم بکنے نیلہ میت بفری میں چک چلا حدیث نیسنا قرآن ترجمہ پارا چکسانا نیلہ دو اخون بنا گوانا نیلہ دو ایسنا پوشور یود پنا بوئے حق الاسلام رسین جو ایدان عراقین نسان رسین ایدان رسالہ شاہ بہن نسان رسین ایدان انٹرنیٹ والوں نسان رسین ایدان مالا گاہ طریقے کا ایدان اخلاقی میلا حمایت پسند زبانی حمایت پسند یہاں جنبہ دن تدین انگا مامی چیز رو جاد اندرونگا انشاءاللہ درون سنبتا اندرونگا لیتی ورون حالات موزن سن گومت گوئے سلسل انشاءاللہ ناری ہوئے جو آخر پکا مامی مدر وجونا آخر پیدان لطالنا دیگنا یہاں دی تو مجلیس یا شاید نا یہاں تھن من القسمت چیو دا ملا دی تو مجلیس یا نا چاہت من یا خلے پارا قریب میں واز بات بھی نئی نمزو مونو منا تو مانا لوک پارا جون سے یدیدی درنا لاتا گانتی بس سون چوسے گیم سے چوکا دوک پالا نا کھار پتا تھام نا جی بس سون فیلزالا مسپی شمار کا افسر دعا دوک پالا نا جی ماشاءاللہ